بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو سوال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال ہے، اذان کی ابتدا کب ہوئی؟ جواب ہے، ہجرت مدینہ کے فوری بعد۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کپڑوں میں کفنایا گیا؟ جواب ہے، 3 سفید یمنی سوتی چادروں میں۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ ایک عادت ہو۔ وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے۔ سوال ہے، مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب ہے، 1200۔ سوال ہے، کون سی ایسی برائی ہے جو انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے، حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا لیکن حاسد کو حسد ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے، کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے، چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ ماتھا۔ سوال ہے، پچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ پچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جنات کا سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنا جنات کا سب سے خطرناک کام ہے۔ سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی زبانیں بولیاں سکھائی تھی؟ جواب ہے، 72 زبانیں۔ سوال ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے سجدے میں 40 دن تک پڑے رہنے سے ان کے ارد گرد کیا چیز پیدا ہو گئی تھی؟ جواب ہے، آنسوؤں کے مسلسل زمین پر گرنے سے ارد گرد گھاس اگ آئی تھی۔ حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ چار ماہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی کس نے رکھا تھا؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے
کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے دردی کے کام کی ابتدا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ روزے دار کی منہ کی بو کو کس کی مشابہت دی جاتی ہے؟ خدا کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سوال ہے عورتوں کے صحیح کے بعد کتنے سر کے بال کتروانے چاہیے؟ جواب ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال۔ سوال ہے قرآن مجید میں واضح طور پر کل کتنے انبیاء کا ذکر ہے؟ جواب ہے 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ سوال ہے کس جنگ میں ایرانیوں نے دریائے دجلہ کا پل توڑ دیا تاکہ مسلمان دریا پار نہ کر سکیں، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فوج دریا پار کر گئی، اس پر ایرانیوں نے سخت خوف میں کیا کہا؟ جواب ہے یہ جنگ میدان تھی اور ایرانیوں نے سخت خوف میں آ کر کچھ یوں کہا کہ دیوا آ مدنن دیوا آ مدنن، یعنی کہ دیو آ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ یزدگرد بھی پایا تخت چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمان بغیر کسی مزاحمت کے اس شہر پایا تخت میں داخل ہوئے۔ سوال ہے کس نبی کو بتوں کے چڑھاوے کا کھانا دیا گیا؟ جواب ہے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کھانے کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بتوں کے چڑھاوے کا کھانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے سے انکار کر دیا۔ مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ مرد کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ سوال ہے ملکہ بلقیس کی رعایا کون سی قوم کہلاتے تھے اور سلطنت کا نام کیا تھا؟ جواب ہے قوم سبا تھی اور ملک کا نام بھی سبا ہی تھا۔ سوال ہے وہ کون سی مسجد ہے جہاں سال میں صرف 2 مرتبہ ہی نماز ادا کی جاتی ہے؟ جواب ہے مسجد نمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال ہے اسلام میں ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون سا ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ سوال ہے امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب ہے اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 تو دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔
بتائیں حضرت ادریس علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل ہوئے؟ 30 صحیفے۔ جس گھر میں کون سی کتاب موجود ہو تو اس گھر والوں کو کسی اور سے فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو فروخت کرنے کے لیے بازار میں کس قسم کے جملے ادا کرتے تھے؟ کون ہے جو ایسی چیز خریدے گا جو نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ میدان محشر میں کس سواری پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جنت کی اونٹنی پر اذان دیتے ہوئے آئیں گے۔ جو بھی اذان سنے گا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق گاہ یہاں تک کہ محشر بھر جائے گا اور جنت کے لباس کے 2 جوڑے لائے جائیں گے، وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنائے جائیں گے۔ سب سے پہلے موذنین میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لباس پہنایا جائے گا۔ حضرت شمعون علیہ السلام دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کتنے جنگجو رکھتے تھے؟ ایک بھی نہیں، تن تنہا اکیلے لڑتے تھے۔ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اول پر عمر مبارک کیا تھی؟ جواب ہے 63 سال۔ سوال ہے خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس یہودی کو قتل کیا تھا؟ جواب ہے اس یہودی کا نام مرحب تھا۔ سوال ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب ہے قازقستان۔ سوال ہے عرب کا کون سا علاقہ سمندری موتیوں کے لیے مشہور ہے؟ جواب ہے بحرین۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنی صورتوں میں حروف مقطعات استعمال ہوا ہے؟ جواب ہے 29 صورتوں میں۔ سوال ہے کس آدمی کو 2 جنتیں ملیں گی؟ جواب ہے فرمان الہی ہے کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سوال ہے کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب ہے جاہل انسان سے۔ سوال ہے کیا صحابہ کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ مکہ میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟
جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ جواب ہے 5 وقت کی فرض نمازیں تحفے میں ملی۔ سوال ہے اذان کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے اذان کا جواب دیں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کون سی چیز اس سے کھینچ لیتا ہے؟ جواب ہے حیا۔ سوال ہے امیر المومنین کا لقب پہلی دفعہ کس خلیفہ نے اختیار کیا؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوگی؟ مچھلی کے جگر کا کباب۔ سوال ہے بتائیں جنگ احزاب اور جنگ خندق میں پہلے کون سی ہوئی؟ جواب ہے دونوں ایک ہی جنگ کے نام ہیں۔ سوال ہے ترجمان القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر غصہ ہو جائے تو وہ آ کر اپنا ہاتھ شوہر کے ہاتھ میں دے دے اور کہے میں تیری رضامندی تک نیند کا مزہ بھی نہیں چکھ سکتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فرعون اول سے کیا رشتہ تھا؟ نانا تھے، نام الوان بن سان تھا۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہیں؟ جواب ہے 60.5 سال یا 1 سال۔ سوال ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے کون تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام برہ بتلایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ کس رنگ کا سوٹ پہننے والی دلہن مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے؟
جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں وہ سفید رنگ کا لباس پہن لیتی ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے، تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ شادی بیاہ پر دلہن اگر سفید لباس پہنے تو وہ مصیبتوں کا شکار ہو جاتی ہے، جبکہ زیادہ تر کرسچن خواتین شادی پر سفید لباس ہی پہنتی ہے۔ تو واضح رہے کہ دلہن لال رنگ کے کپڑے پہنے یا کسی اور رنگ کے تو یہ درست ہے، اور اس میں کسی غیر مذہب قوم کی مشابہت اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان ملبوسات کو مذہبی طور پر نہیں پہنتے ہیں، اور نہ ہی کسی مذہبی قوم کا یہ شعار ہے۔ شریعت میں نہ تو بیوہ کو سفید لباس پہننے کا حکم ہے، نہ ہی شادی بیاہ پر دلہن کو سفید لباس پہننے پر ممانعت ہے، مگر صرف غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے پر ممانعت ہے، پھر چاہے وہ مشابہت سفید عروسی جوڑا پہن کر کی جائے یا پھر بیوگی کی صورت میں عدت میں پہنا جائے، سخت ممنوع ہے۔ سوال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ کن صحابی نے پڑھائی تھی؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد کوہ جودی پر جا کر رکی تھی، پھر آپ علیہ السلام نے کوہ جودی پر کیا تعمیر کیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے کوہ جودی پر مسجد تعمیر فرمائی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ سوال ہے، دنیا کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے قریب کی چیز۔ سات گناہ کبھی مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ پہلا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو ناحق مارنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، چھٹا گناہ میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور ساتواں گناہ نیک عورت پر تہمت لگانا۔ سوال ہے، فتح مکہ پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب ہے معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ کون سی قوم تھی؟ جواب ہے، قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ قوم عاد تھی۔ سوال ہے، کس خلیفہ راشد کی بیوی کی انگلیاں کاٹی گئیں؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ جن کا نام نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، ان کی انگلیاں بلوائیوں نے کاٹ دی تھی۔ کس نبی نے ابلیس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حضور میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے حضور توبہ کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں تاکہ وہ میری توبہ قبول فرما لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر اس کے لیے دعا فرمائی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ موسیٰ تمہاری سفارش سے ابلیس کی توبہ قبول کر لوں گا، لیکن اس سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس سے سجدہ کرے۔ تو ابلیس نے یہ سن کر کہا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، اب تو وہ وفات پا چکے ہیں، تو اب اسے میں سجدہ کیا کروں گا؟ سوال ہے، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کہاں ہوئی؟ جواب ہے یمامہ میں۔
نماز عصر کب تک ادا کی جا سکتی ہے؟ غروب آفتاب سے قبل۔ سوال ہے، ابتدائے اسلام کے دور میں 2 نمازیں فرض تھی، وہ 2 نمازیں کون کون سے وقت کی تھی؟ جواب ہے، وہ 2 نمازیں فجر اور مغرب کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا پیچھا کرنے سے منع فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گدھا گروں کا پیچھا نہ کیا کرو۔ سوال ہے، اللہ پاک نے کس نبی کو طویل جسامت عطا فرمائی تھی اور جنت میں جانے سے پہلے ہر جنتی کے قد کو ان نبی جیسا بنا دیں گے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ غزوہ بدر میں کتنے کافر مارے گئے؟ غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے۔ قرآن مجید میں لفظ اسلام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ سوال ہے، شیطان کتنے عرصے تک مقربین کا سردار رہا؟ جواب ہے، شیطان 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ سوال ہے، دنیا میں وہ کون سا بادشاہ ہے جس کا کوئی محل نہیں ہے؟ جواب ہے، وہ شیر ہے جس کا کوئی محل نہیں۔ سوال ہے، ختنہ کی سنت کس نبی نے جاری فرمائی؟ جواب ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کب شہید ہوئے؟ جواب ہے، 35 ہجری میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے کتنی مرتبہ کافروں پر عذاب کے لیے دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ۔